ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دو اور بیل کے آئیکن پر لازمی سے کلک کر دو تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ بعد میں بات کرتا ہوں اس کے رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام، مولا و مولا القونین جد الحسن والحسین نبی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ سامعین حضرات، خداوند عالم لوگوں سے، ایمان والوں سے، معتبر شخصیتوں سے، معتبر انسانوں سے مخاطب ہو کر حکم دے رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت۔ اللہ کی اطاعت کریں، جب اللہ نے حکم دیا ہمیں تو اس کا حکم ہم پر بجا لانا واجب ہے۔ رسول کی اطاعت کی جائے، رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا، اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ اولی الامر یعنی جو اللہ کے امر پر حکومت کرتے ہیں۔ ایک شخصیت وہ ہے کہ جس نے سورج کو پلٹایا، ایک شخصیت وہ ہے کہ جس نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، ایک شخصیت وہ ہے کہ جس نے ستارے کو اپنے در پر بلایا۔ جس نے سورج پلٹایا وہ اس کے جو معروضات آپ کے سامنے پیش ہو چکے ہیں۔ جس نے اپنے در پر سیارے کو بلایا وہ سیدہ کہ جس کے لیے نبی نے فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا جز ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف جز ہے، نہیں، بلکہ اگر میں رسول ہوں تو یہ رسالت کا جز ہے، اگر میں نبی ہوں تو یہ نبوت کا جز ہے۔ اور اب آئیے ہم مورخین سے پوچھتے ہیں، عالموں سے پوچھتے ہیں کہ جو یہاں پر لفظ بضع اللہ کے نبی نے استعمال کیا ہے تو بضع کے معنی صرف حصے کے ہے؟ تو جب ہم نے عالموں سے پوچھا تو انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھو ہر لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، یہاں پر بھی لفظ بضع کے معنی صرف حصے کے نہیں ہے، بلکہ یہاں پر لفظ بضع کے معنی خزانے کے ہے، لفظ بضع کے معنی کنجی کے ہے، لفظ بضع کے معنی سرمایہ کے ہے۔ یعنی اللہ کا نبی فرما رہا ہے کہ فاطمہ میرا سرمایہ ہے، اللہ کا نبی فرما رہا ہے کہ فاطمہ میرا خزانہ ہے۔ جسے تمام انبیاء اپنا خزانہ کہے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، محمد جسے اپنا خزانہ کہے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ تمام انبیاء جنہیں اپنا خزانہ کہے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور محمد جسے اپنا خزانہ کہے اسے سیدہ کہتے ہیں۔ سیدہ میرا خزانہ ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جو اس سے راضی
یہ جس سے راضی اس سے خدا راضی، جس سے یہ ناراض چلی گئی اسے کتنا ہی رضی اللہ کہتے رہو کبھی خدا اس سے راضی نہیں ہوگا۔ اللہ نے شرط لگائی ہے جس سے یہ سیدہ راضی ہو جائے گی اس سے اس کا خدا راضی ہو جائے گا۔ یہ سیدہ وہ عظیم بی بی کہ جس کو پروردگار عالم نے دینے کے لیے رسول کو اپنے پاس بلایا، اور رسول کی معراج بھی یہی تھی۔ رسول معراج پر گئے، کس لیے گئے، کس لیے جا رہے ہیں؟ کہ سیدہ کے نور کو دینا ہے۔ ایک صحابی نے معراج کے بعد رسول اللہ سے نماز مغربین سے پہلے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اس کے بعد جو آپ کو معراج ہوئی، کیا اس کے بعد آپ کو کوئی معراج نہیں ہوئی؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو روز معراج ہوتی ہے۔ کہا یا رسول اللہ کیا مطلب، ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تو نے پہلے ہی کب دیکھا تھا جو اب دیکھے گا؟ کہا یا رسول اللہ اب کو معراج ہوتی ہے؟ کہا ہوتی ہے، اور ابھی نماز مغربین کے بعد بھی میں معراج پہ جاؤں گا۔ کہا یا رسول اللہ میری آپ سے گزارش ہے، کہ بتا کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اگر ہو سکے تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر چلنا۔ کہا ٹھیک ہے تم بھی ہمارے ساتھ چلنا نماز مغربین کے بعد۔ اب وہ نبی کے ساتھ چلا، اس کے دل میں اس کے ذہن میں وہ منظر ہے کہ نبی نے بتایا تھا کہ یہ براق آیا، اس پہ سوار ہوئے، آسمانوں میں پرواز ہوا، پہلے آسمان پہ گزر۔ اب وہ یہی سوچ رہا ہے کہ نبی معراج پہ جائیں گے، میں ان کے ساتھ جاؤں گا، میرے لیے بھی گھوڑا آئے گا، میں بھی ہواؤں میں پرواز کروں گا، میں بھی آسمانوں کو پار کروں گا، میں بھی پہلے آسمان کو عبور کروں گا، دوسرے کو عبور کروں گا، میں بھی فرشتوں سے ملاقات کروں گا، میں بھی حوروں سے ملاقات کروں گا، میں بھی کوثر کو دیکھوں گا، میں بھی پل صراط کو دیکھوں گا۔ اب رسول اللہ صحابی کو لے کر سیدہ کے در پر پہنچے۔ وہ سوچ رہا ہے کہ میں ہواؤں میں پرواز کروں گا، میں فرشتوں کو دیکھوں گا، رسول اللہ کے ساتھ معراج پہ جا رہا ہوں، مگر رسول اللہ اس کا ہاتھ پکڑ کر سیدہ کے در پر لائے۔ کہا یہی میری معراج ہے۔ کہا یا رسول اللہ آپ تو آسمان پر گئے تھے، آپ تو ہواؤں میں پرواز کر رہے تھے، کیا آپ کی یہ معراج ہے؟ کہا ہاں سن، میں آسمان پر اس لیے گیا تھا کیونکہ جب تک فاطمہ وہاں تھی میری معراج وہاں ہوتی تھی۔ جب تک فاطمہ وہاں تھی میری معراج وہاں تھی، جب سے فاطمہ یہاں آئی ہے میری معراج یہ در ہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ جب سے سیدہ وہاں تھی میری معراج وہاں تھی۔ بضع کے معنی صرف حصے کے نہیں ہے، بضع کے معنی خزانے کے ہے، بضع کے معنی سرمایے کے ہیں، اور صرف سیدہ رسالت کا سرمایہ نہیں ہے بلکہ توحید کے سرمایے کو بھی سیدہ کہا جاتا ہے، توحید کے خزانے کو بھی سیدہ کہا جاتا ہے، کیونکہ جس کا سرمایہ ہوتا ہے، جس کا خزانہ ہوتا ہے اسی کے پاس ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ توحید کا سرمایہ، یہ سیدہ اتنی عظیم کہ رسول احترام کرتے تھے۔ ہمارے یہاں ایک حدیث بیان ہوتی ہے کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ یہ حدیث غلط ہے۔ حدیث اس طریقے سے نہیں ہے کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ حدیث اس طریقے سے ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، فاطمہ کا کوئی شریک نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتے۔ کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ کہ جب اللہ نے تمام ملائکہ کو خلق کیا تھا، جب ملائکہ خلق ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ چاروں طرف اندھیرا ہے، ملائکہ گھبرا رہے تھے۔ اللہ نے اس وقت ان کے ڈر کو ختم کرنے کے لیے، وہاں کی تاریکی کو ختم کرنے کے لیے سیدہ کے نور کو خلق کیا، سیدہ کے نور کو چمکایا۔ سیدہ کے نور سے جب وہاں کی تاریکی ختم ہو گئی تو تمام ملائکہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ خدا کا نور ہے، شاید یہ خدا کا نور ہے، اس نور کی وجہ سے تاریکی ختم ہو گئی۔ سب نے سجدہ کرنا چاہا کہ شاید یہ خدا کا نور ہے، اسے سجدہ کیا جائے، مگر آواز پروردگار آئی کہ یہ ہمارا نور نہیں ہے بلکہ یہ ہماری کنیز خاص سیدہ کا نور ہے، یہ ہمارا نور نہیں ہے۔ ملائکہ سمجھ رہے تھے کہ یہ خدا کا نور ہے، اسے سجدہ کیا جائے۔ اب سمجھ میں آئی سیدہ کی عظمت، ملائکہ سمجھ رہے ہیں خدا کا نور ہے، اسے سجدہ کیا جائے۔ ارے جسے زمین والے خدا کہے اسے علی کہتے ہیں، جسے آسمان والے خدا سمجھے اسے سیدہ کہتے ہیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔
یہ زمین والے خدا سمجھے اسے علی کہتے ہیں، جسے آسمان والے خدا سمجھے اسے سیدہ کہتے ہیں۔ یہ ہمارا نور نہیں، یہ ہماری کنیز خاص کا نور ہے، اسے سجدہ مت کرنا۔ انہوں نے اس عالم میں سجدہ کر کے بتایا ہے کہ جہاں پر کہا گیا کہ یہ خدا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم خدا نہیں۔ وہ بی بی، وہ عظیم بی بی کہ جس کے لیے نبی نے فرمایا یہ میرا سرمایہ ہے، وہ سیدہ کہ پروردگار عالم، سیدہ کی عظمت دیکھیے گا، سیدہ کا مقام دیکھیے گا۔ جب کوئی عورت کسی کے یہاں بیٹی بن کر پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ جب وہی عورت کسی کی زوجیت میں جاتی ہے تو وہ اپنے شوہر کی عبادت ہوتی ہے، اپنے شوہر کا آدھا ایمان ہوتی ہے۔ جب وہی عورت ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے بچوں کی جنت ہوتی ہے۔ مگر وار جناب سیدہ کی عظمت، اگر پروردگار عالم نے سیدہ کو کسی کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تو اس رسول کے لیے کہ جس کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سیدہ اس کے لیے رحمت بن کر آئی جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا۔ سیدہ اس کا آدھا ایمان بنی کہ جس کو کل ایمان کہا گیا۔ سیدہ کے قدموں کے نیچے اس رسول کی، اس حسنین کی جنت کہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ سیدہ کی عظمت، سیدہ کا مقام، وہ مقام، سیدہ کی عظمت یہ ہے، سیدہ کا مقام یہ ہے کہ جس رسول کی، جس فاطمہ کے بیٹوں کو 2 قرآن میں پالا جائے اسے سیدہ کہتے ہیں۔ 23 سال تک رسول اللہ پر قرآن نازل ہوتا رہا، 23 سال تک۔ یہ کہہ دیا جائے کہ ایک خاموش قرآن بولتے قرآن پر اترتا رہا۔ جب 2 قرآن ایک جگہ جمع ہو گئے تو رسول اللہ نے اپنی آغوش میں حسنین کو پالا، اپنے کاندھوں پر حسنین کو سوار کرایا۔ یہ ہے سیدہ کی عظمت کہ جس کے بیٹے 2 قرآن کی آغوش میں پلے اسے سیدہ کہتے ہیں۔ اور یہ رسول بھی کوئی عام رسول نہیں ہے، یہ رسول وہ ہے کہ جس کو خدا نے کبھی طٰہٰ کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی نور اول کہا، کبھی معراج منیر کہا، کبھی بشر اول کہا۔ وہ رسول، یہ رسول وہ ہے کہ جس کے کھڑے ہونے کے انداز کو شریعت میں قیام کہا گیا۔ یہ رسول وہ ہے کہ جس کے جھکنے کے انداز کو شریعت میں رکوع کہا گیا۔ یہ رسول وہ ہے کہ جس کی سخاوت کو شریعت میں روزہ کہا، جس کی سخاوت کو شریعت میں خمس و زکوٰۃ کہا گیا۔ یہ رسول وہ ہے کہ جس کے فاقے کو شریعت میں روزہ کہا گیا۔ یہ رسول بھی عام رسول نہیں ہے، یہ رسول وہ ہے کہ جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے اتنی عظمت بیان کی اس رسول کی کہ جب یہ کھڑا ہوا تو قیام کہا گیا، یہ شریعت کا قیام بنا۔ یہ رسول وہ رسول کہ جس نے کہا فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا جز ہے۔ وہ رسول کہ جس کو اللہ نے حکیم بنا کر بھیجا ہے، کسی حکمت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا رسول کو کسی حاکم کی ضرورت نہیں ہے، کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، مگر پھر بھی رسول جب در سیدہ پر آیا تو آنے کے بعد کہا سیدہ انی اجدو فی بدن ذوفا، اے سیدہ میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ سیدہ نے بلایا اور بلانے کے بعد چادر دی، اب جیسے ہی چادر میں آئے تمام ذوف ختم ہو گیا، تمام کمزوری ختم ہو گئی۔ عجیب بات ہے، ابھی تک در سیدہ کو نہیں سمجھے۔ ارے جس کا در رسول کو شفا دے سکتا ہے، کیا اس کا در امت رسول کو شفا نہیں دے سکتا؟ جس کا در رسول کو شفا دے سکتا ہے، اس کا در کیا امت رسول کو شفا نہیں دے سکتا؟ یہ در وہ در ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد ملائکہ چکیاں پیستے ہیں۔ یہ در وہ در ہے کہ جہاں پر آنے کے بعد ملک الموت بھی دروازے پر کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ کیا سیدہ اجازت ہے کہ میں گھر کے اندر آؤں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اے بیٹی سیدہ، اللہ نے اس ملک الموت کو اس طریقے سے خلق کیا ہے کہ یہ جب کسی کے گھر جاتا ہے تو کسی سے اجازت نہیں لیتا، جب یہ کسی کے پاس جاتا ہے کسی سے اجازت نہیں لیتا، لیکن واحد در یہ تیرا در ہے کہ اس در پر آنے کے بعد ملک الموت تجھ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ کیوں؟
क्योंकि ये मलकुल मौत एक अल्लाह का अम्र है और ये उलिल अम्र है, अम्र पर हुकूमत करने वाले हैं। आइए एक वाक़े की तरफ ले चलो कि जब यहूदियों के यहां शादी थी, उनकी बेटी की शादी, रसूल अल्लाह के पास आए, आने के बाद कहा कि या रसूल अल्लाह, हमारी बेटी की शादी हम चाहते हैं कि आपकी बेटी सैयदा हमारी उस शादी में शिरकत करे। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, देखो जब तक वो मेरी बेटी थी मैं उसका वली था, अब वो अली की जोजियत में है, अब उसका वली अली है, अब मुझसे इजाजत मत लो, अब अली से जाकर इजाजत मांगो। यानी अल्लाह के नबी ने ये कायनात वालों को बताया कि जब तक तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर में है उस वक्त तक वो तुम्हारी विलायत में है। अब जब वो किसी की जोजियत में चली गई, अब तुम उसके वली नहीं रहे, अब उसका वली उसका शोहर है। अब कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को वली कहलाओ, अब तुम वली नहीं, उसका शोहर वली है। आए मौलाए कायनात के दर पर और आने के बाद कहा कि या अली, अगर आपकी इजाजत हो तो हम सैयदा को अपनी बेटी की शादी में शिरकत करने के लिए आए हैं, करवाने के लिए आए हैं। बीवी रसूल अल्लाह मौलाए कायनात ने फरमाया, ठीक है सैयदा आ जाएंगी। बुला किस लिए रहे थे? वो जानते थे कि सैयदा वो खातून है कि जो इतनी सादगी पसंद है, कि जो ये नहीं देखती कि लिबास कैसा है, उनके लिए लिबास भी जन्नत से आता है, वो कोई फैशन वाले लिबास नहीं पहनते। यहूदी बहुत खर्च करे हुए थे, बेहतरीन लिबास पहने हुए थे, वो ये सोच रहे थे कि सैयदा सादगी वाले लिबास में आएगी और हम उनकी बेहतरामी करेंगे, हम उनकी बेहतरामी करेंगे, इसलिए सैयदा को शादी में बुला रहे हैं। मगर तारीख बताती है कि जब सैयदा शादी के लिए घर से निकली और कहा कि या अली, मेरे पास तो कोई लिबास नहीं है, मैं क्या लिबास पहन कर जाऊं, तो खुदावंद आलम ने जन्नत से एक लिबास भेजा। सैयदा उस लिबास को ज़ेब तन करके यहूदी के यहां शादी में गई। अब सब सोच रहे थे कि जब सैयदा आएंगी तो हम उनकी बेहतरामी करेंगे, सैयदा सादे लिबास में होगी, हमारा लिबास बेहतरीन है, हमारा लिबास आला है। जब वो एक सादे लिबास में हमारे दरमियान आएंगी तो तमाम औरतें उन्हें जलील करेंगी, रुसवा करेगी, नाउजुबिल्लाह। मगर जिसको खुदा इज्जत दे दे उसे कौन जलील कर सकता है? अल्लाह ने कहा इज्जत भी हमारे हाथ में है, जिल्लत भी हमारे हाथ में है। वो सोच रहे हैं कि जलील करेंगे, नाउजुबिल्लाह। अब सैयदा आई, जैसे ही सैयदा आई तमाम बीबियों ने सैयदा को देखा, उनके नूर में इतनी कशिश कि तमाम बीबियां बेहोश हो गई, तमाम औरतें बेहोश हो गई। जिस लड़की की शादी थी वो मर गई। अब जब तमाम बीबियां होश में आई तो नाउजुबिल्लाह सब समझने लगी कि इनके कदम मनहूस है, इनके आते ही सब बेहोश हो गए, इनके आते ही दुल्हन मर गई। अब सैयदा ने मुसल्ले को बिछाया और बिछाने के बाद अल्लाह से दुआ की, ऐ परवरदिगार, इज्जत भी तेरे हाथ में है, जिल्लत भी तेरे हाथ में है, बस ये कहना था। अब जैसे सैयदा ने जो अल्लाह से मांगा, अब जैसे ही सैयदा फारिग हुई, क्या देखा कि दुल्हन जिंदा हुई, और जैसे ही जिंदा हुई दुल्हन ने उठते ही जनाब सैयदा को सलाम किया और करने के बाद उनके फजाइल बयान करने लगी। तमाम औरतें कह रही है, अजीब बात है कि जब तुम मरी थी तो मरने के बाद हम ये समझ रहे थे कि ये मनहूस है, मगर जैसे ही तुम जिंदा हुई हो, होने के बाद इनका कलमा पढ़ रही हो, इनके फजाइल बयान कर रही हो, हमें ये बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था। मगर वो सब बीबियां दुल्हन से मुखातिब है, दुल्हन सैयदा की तरफ को देख रही है, उनकी अजमत बयान कर रही है। उन्होंने पूछा कि हमें बताओ तो क्या हुआ क्या था। दुल्हन ने बताया, सुनो, जब मैं मर गई थी, मलकुल मौत मेरी रूह को ले जा रहा था, तो मैंने देखा ये सैयदा मेरे सामने आ गई, और आने के बाद इन्होंने मलकुल मौत को हुक्म दिया कि हम तुझे हुक्म देते हैं कि इसकी रूह को वापस जिसमें डाल दे। अब समझ में आया, ये अल्लाह ने रूह को जो बनाया है वो अम्र है, और ये उलिल अम्र है, ये वो है कि जो कह देते हैं वो हो जाता है। अब समझ में आया कि अली को इनका शरीक क्यों कहा गया, क्योंकि अली वो है कि जब मुर्दे को जिंदा करे तो ठोकर मारनी पड़े। फातिमा वो है कि जब मुर्दे को जिंदा करे तो सिर्फ हाथ उठाने पड़े। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले बीबी ने सैयदा ने उस दुल्हन को मस नहीं किया, सिर्फ हाथ दुआ के लिए उठाए थे। बीबी की फजीलत अली मौला से कम नहीं है, मौला अली की फजीलत सैयदा से कम नहीं है। दोनों की फजीलत, दोनों शरीक, दोनों जैसे सैयदा वैसी ही अजमत अली की।
جو عظمت علی کی وہی عظمت سیدہ کی، اور سیدہ کی یہاں تک کی عظمت ہے کہ اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ اے محمد و علی، میں تمہیں خلق نہ کرتا اگر سیدہ کو خلق نہ کرتا۔ یہ کائنات تم دونوں کے صدقے میں خلق کی ہے، اور تم دونوں کو اور اس کائنات کو سیدہ کے صدقے میں خلق کیا ہے۔ یہ سیدہ وہ ہے کہ جیسا علم علی کے پاس ہے ویسا ہی علم سیدہ کے پاس ہے۔ جو مقام علی کا ہے وہی مقام سیدہ کا ہے، جو فضیلت علی کی ہے وہی فضیلت سیدہ کی ہے۔ سیدہ مولائے کائنات سے کہہ رہی ہے کہ اے علی، اگر میرے اور مردوں کے درمیان یہ پردہ درمیان میں نہ ہوتا تو میں بھی منبر پر جاتی اور سلونی کا دعویٰ کرتی۔ اگر ہمارے درمیان یہ پردہ نہ ہوتا تو میں بھی منبر پر جا کر سلونی کا دعویٰ کرتی۔ خداوند عالم نے ہمارے اوپر اس پردے کو واجب قرار دیا ہے۔ سیدہ وہ خاتون ہے جو ہمیشہ پردے میں رہی۔ بی بی سیدہ کب گھر سے باہر آئی؟ جب مباہلہ آیا، کہا تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں۔ اب سیدہ باہر آئی کس طریقے سے کہ کوئی ایک جسم کا ایسا حصہ نہیں تھا، حتیٰ کہ انگلیاں، پیر کے انگوٹھے یا انگلیاں کوئی بھی ظاہر نہیں تھا۔ سیدہ با پردہ گھر سے نکلی۔ میں کہوں گا اے بی بی، آپ گھر سے باہر آ رہی ہے، آپ عورتوں کی آئیڈیل ہے۔ اگر آپ گھر سے باہر جائیں گی، اگر آپ گھر سے باہر آئیں گی تو ہماری عورتیں بھی گھر سے باہر آئیں گی، ہماری عورتیں بھی گھر سے باہر آئیں گی۔ اے بی بی، آپ گھر سے باہر جا رہی ہے، آپ ہماری عورتوں کے لیے آئیڈیل ہیں، اگر آپ جائیں گی تو ہماری عورتیں بھی آئیں گی۔ شاید سیدہ کا سنو، گھر سے نکلنا عیب نہیں ہے، قرآن سے نکلنا عیب ہے۔ گھر سے نکلنا عیب نہیں ہے، قرآن سے نکلنا عیب ہے۔ میں اپنے گھر میں رہی تو قرآن کی حدوں میں رہی، میں اپنے گھر کے حجرے میں رہی تو قرآن کی حد میں رہی، میں گھر سے باہر جا رہی ہوں تو قرآن کے سائے میں جا رہی ہوں۔ گھر سے نکلنا عیب نہیں ہے، قرآن سے نکلنا عیب ہے۔ بی بی سیدہ گئی مباہلے میں اور انہوں نے کہا تھا کہ تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ۔ یہاں پر لفظ نساء بیان ہوا ہے، تم نساء کو لاؤ، ہم بھی نساء کو لاتے ہیں۔ اور نساء کے عربی میں 3 معنی ہے۔ نساء بیٹی کو بھی کہتے ہیں، نساء بیوی کو بھی کہتے ہیں، نساء ماں کو بھی کہتے ہیں۔ اور رسول اللہ نساء بنا کر صرف سیدہ کو لے گئے، اور لے جانے کے بعد دکھایا یہ دیکھو یہ میری بیٹی ہے، علی کی زوجہ ہے اور حسنین کی ماں ہے۔ اور ان عیسائیوں نے، نصارانہ نے کیا کہا کہ آج ہم اس نور کو دیکھ رہے ہیں، اگر یہ نور پہاڑوں کی طرف اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، اگر یہ درخت کی طرف اشارہ کر دے تو درخت اپنی جگہ چھوڑ دے۔ مباہلہ نہیں ہوا۔ بی بی سیدہ کے نور کو دیکھ کر کہا ہم اس نور کو دیکھ رہے ہیں، اگر یہ نور پہاڑوں کی طرف اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ وہ مقام سیدہ کا، وہ عظمت سیدہ کی۔ ہمارے یہاں ایک اور چیز رائج ہے، ہمارے یہاں یہ چیز رائج ہے کہ جب ہمارے گھروں میں بی بی سیدہ کی نیاز دی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو مرد کو اس کو نہیں چکھے گا، کیوں؟ کیونکہ یہ سیدہ کی نیاز ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ہمیں اپنے بزرگوں سے پہنچی ہے، ہمیں اپنے بزرگوں کی عادت کو نہیں اپنانا، ہمیں شریعت کو دیکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے سیدہ بی بی سیدہ کہ ہم اولاد ہیں اور ایک اولاد اور ماں کے درمیان کوئی ایسا محرم یا نامحرم کا رشتہ نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے محرم ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سیدہ کی نظر ہے اسے مرد نہیں کھائیں گے، تو ذرا آئیے سیدہ کے گھر پر، سیدہ کے در پر جب کوئی فقیر آتا تھا تو وہ کیا لے آتا تھا؟ سیدہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹیاں۔ جا کر دیکھے تاریخ میں کیا نظر سیدہ، جس چیز پر سیدہ کی نظر دی جا رہی ہے وہ زیادہ اہم ہے، یہ سیدہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹیاں اہم ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو سیدہ کے جنازے میں صرف وہی شریک ہوتے جو محرم ہوتے، اصحاب رسول شریک نہ ہوتے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ ہے کہ چلو ہم مان لیتے ہیں کہ مرد نہیں کھائیں گے جناب سیدہ کی، تو پھر جب امام حسین کی اور نظر دی جاتی ہے تو پھر عورتیں کیوں کھاتی ہیں؟ ان کے لیے بھی یہ قانون ہونا چاہیے۔ تو یہ صرف وہ نہ دیکھے کہ ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے، اپنے بزرگوں کو ان کی سیرت پر عمل کر کے اسے روایت نہ بنائیں، شریعت دیکھے کہ شریعت کیا کہہ رہی ہے، تاریخ دیکھے کہ تاریخ کیا بتا رہی ہے، اہل بیت کو دیکھے کہ اہل بیت کیا کہہ رہے ہیں۔
ہم نے اپنے بزرگوں کی سیرت نہیں، ہمیں اہل بیت کی سیرت پہ عمل کرنا ہے۔ اس نظر سے زیادہ جناب سیدہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹیاں، اور جناب سیدہ کے در پر صرف مسلمان ہی نہیں آتے تھے، ہر کوئی مانگنے والا آتا تھا، اور ہم مان بھی لے کے مسلمان تھے تو ہر کوئی محرم نہیں تھا، جو بھی آتا تھا سیدہ کے در پر ہر کوئی محرم نہیں آتا تھا، مگر سیدہ کسی کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ جانے نہیں دیتی تھی۔ بی بی سیدہ کا وہ در ہے کہ جس در پر فاقے تو ضرور پڑتے ہیں، مگر جناب فضہ نے اپنے تخت کو ٹھوکر مار کر اس در کی غلامی کو قبول کیا۔ جناب فضہ وہ ہے کہ جناب فضہ اور جو غیر معصوم ہے وہ جھوٹ بول سکتے ہیں، مگر جناب فضہ جھوٹ نہیں بول سکتی۔ غیر معصوم جھوٹ بول سکتے ہیں مگر جناب فضہ جھوٹ نہیں بول سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فضہ وہ خاتون ہے کہ جس کو رسول نے اپنی بیٹی کہا ہے، فضہ وہ خاتون ہے کہ جس کو سیدہ نے اپنی بہن کہا ہے، فضہ وہ خاتون ہے کہ جس کو علی نے اپنی بہن کہا ہے، فضہ وہ خاتون ہے کہ جس کو حسنین نے اپنی ماں کہا ہے۔ اور اہل بیت رشتہ سچوں سے جوڑتے ہیں، جھوٹوں سے نہیں جوڑتے۔ اہل بیت جو رشتہ جوڑتے ہیں وہ سچوں سے جوڑتے ہیں، جھوٹوں سے نہیں جوڑتے۔ یہ سیدہ کی عظمت ہے کہ ان کے در پہ فاقے ہو رہے ہیں، مگر پھر بھی فضہ نے اپنے تاج کو، اپنی سلطنت کو ٹھوکر مار کے ان کے در پر آئی، فاقوں میں رہنا پسند کیا، اپنے تخت پر بیٹھنا پسند نہیں کیا، کہ یہ در وہ در ہے کہ یہاں پر مانگنے والے زمین والے بھی آتے ہیں، آسمان والے بھی آتے ہیں۔ وہ سیدہ کی عظمت، اسی سیدہ کے گھرانے کو کربلا کے میدان میں قتل کر دیا گیا، بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ آج 6 محرم ہے نا، اس محرم میں جو مسائب مخصوص کیے جاتے ہیں وہ جناب علی اکبر سے مخصوص کیے جاتے ہیں۔ مجھے شہادت نہیں پڑھنی، بس مجھے شہادت کے بعد ایک روایت پڑھنی ہے۔ بس آپ یہ تصور کیجئے کہ ایک جوان کا لاشا ہے اور اس کے برابر میں اسے جوان کو قتل ہوتے ہوئے ایک بوڑھا باپ دیکھ رہا ہے۔ جب کربلا واقع ہو گئی تو حسین کہ جو کربلا کا رائٹر تھا، کربلا کا جو رائٹر تھا، دیکھ رہا تھا، جو روایت کرتا ہے، وہ امام حسین کا چاہنے والا نہیں تھا۔ اگر امام حسین کا چاہنے والا ہوتا تو وہ کربلا میں شہید ہوتا، وہ یزید کے لشکر کا تھا۔ وہ کربلا کی تاریخ کو بیان کرتا ہے۔ جب کربلا واقع ہو چکی، زندان سے قیدی آزاد ہو کر مدینے آ گئے، تو تاریخ بتاتی ہے جب جناب مختار تخت پر بیٹھے تو سب سے پہلے یہ کام کیا کہ جو کربلا کا رائٹر تھا اسے قید کیا۔ قید کرنے کے بعد اپنے سامنے لائے اور لانے کے بعد ایک سوال کیا کہ مجھے یہ بتا، کربلا میں تو نے ہر ظلم ہوتے ہوئے دیکھا، مگر تو یزید کے لشکر میں تھا۔ انسان کا دل کہیں نہ کہیں تو موم ہو ہی جاتا ہے، مگر مجھے یہ بتا کہ کربلا میں کون سا ظلم ایسا ہوا کہ جسے دیکھ کر تیری آنکھوں میں آنسو آیا ہو۔ وہ کہتا ہے کہ اے مختار، آپ سن نہیں سکتے، کہ مجھے بتاؤ کہ وہ کون سا ظلم ہے۔ کہ مختار، میں نے قاسم کے ٹکڑے قاسم کا لاشا پامال ہوتے ہوئے دیکھا، میری آنکھوں سے آنسو نہیں آیا۔ مختار، میں نے اصغر کے گلے پر تیر لگتے ہوئے دیکھا، میری آنکھوں سے آنسو نہیں آیا۔ اے مختار، میں نے عباس کے بازو قلم ہوتے ہوئے دیکھے، مگر مجھے آنسو نہیں آئے، میری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے۔ اے مختار، میں نے حسین کے سر و گردن میں جدائی ہوتے ہوئے دیکھی، مگر مجھے آنسو نہیں آئے۔ بس مختار کہتے ہیں بس مجھے آگے مت بتا، مجھے مسائل مت سنا، مجھے صرف اتنا بتا کہ وہ کون سا ظلم ہے کہ جسے دیکھ کر تیری آنکھوں میں آنسو آیا ہے۔ وہ کہتا ہے مختار، ارے تم تو صرف سن رہے ہو، ذرا اس سجاد سے پوچھو کہ جس نے یہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھا۔ اجرکم اللہ، خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ جناب مختار کہتے ہیں مجھے صرف وہ ظلم بتا، وہ وقت بتا کہ جب جس ظلم کو دیکھ کر تیری آنکھوں میں آنسو آیا ہے۔ مختار، جاننا چاہو کہ وہ کون سا منظر ہے؟ اے مختار، وہ منظر وہ ہے کہ جب اکبر کے سینے میں برچی کی اگی لگی، اس نے کربلا کی طرف رک کر کے، خیمہ کی طرف رک کر کے کہا، اے بابا اکبر کی مدد کو آئیے۔ اے مختار، میں نے دیکھا ایک جوان بیٹا ہے جو ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اور ایک ضعیف باپ اپنے جوان کے لاشے پہ ایسے پہنچا، اور جیسے 6 مہینے کا بچہ گھٹنی ہو چلتا۔
اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مضمون کربلا کے۔ مختار سننا چاہو گے حسین کتنا صابر تھا؟ اے مختار سننا چاہو گے جب میں نے اس منظر کو دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آیا۔ اے مختار 18 سال کا کریل جوان ضعیف باپ کے سامنے ایریا رگڑ رہا ہے۔ اے مختار جب حسین قریب آئے، حسین نے دیکھا کہ سینے میں برچھی کی آنی ٹوٹی ہوئی ہے۔ اے مختار میں نے دیکھا کہ حسین نے جیسے ہی برچھی کی آنی پر ہاتھ رکھا نکالنا چاہتے تھے مگر نکال نہیں پائے۔ اے مختار ارے جب حسین فرماتے ہیں اے اکبر ارے جب میں برچھی کی آنی نکالتا ہوں تو تمہارا جسم لرزنے لگتا ہے۔ اکبر کہتے ہیں بابا ارے آپ کا بیٹا نہیں لرزتا، کربلا کی زمین کو زلزلے آ رہے ہیں۔ اے مختار ارے ضعیف باپ تھا، میں برچھی کی امی کو پکڑا، نجف اشرف کی طرف رخ کیا، رخ کرنے کے بعد کہا اے بابا خیبر کا در اکھاڑنا آسان تھا، ضعیف باپ ہے، جوان بیٹے کا سینہ ہے، اے بابا حسین کی مدد کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تجھے واسطہ چہر دا معصومین علیہ السلام کے میرے معبود ہماری عبادت کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری ان آنسوؤں کو رومال زہرا سلام اللہ علیہ میں جمع عنایت فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ حسین کے جوان علی اکبر کا ہم سب کے جوانوں کو جو صحت و سلامتی عنایت فرما۔ یا اللہ جس کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو منور فرما، جس کے والدین ابھی صحت و سلامت ہے میرے معبود ان کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار فرما، پرچم اسلام کو سر بلندی عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو نیست و نابود فرما، ہمارے آخری امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے غلام و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔